ساتھی نے سوال یہ کیا کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے اور نماز دعا ہے، لہذا نماز کے بعد کی دعا، تو بعد کی دعا جتنا بھی دعا کے بعد دعا قرآن سے بھی ثابت ہے، دعا کے بعد دعا ہو سکتی ہے۔ یہ کچی دلیل ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو دعا کے بعد دعا مانگو، یہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے نماز کے بعد دو دعائیں ہیں، نماز آپ کی ختم ہو گئی شہادتین پہ، تشہد جو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ ہے، یہ پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں کلمہ شہادت عبدہ و رسولہ، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود۔ اس پر نماز آپ کی ختم ہے۔ اس درود کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، امام بھی مانگتا ہے، آپ بھی مانگتے ہیں، پتہ نہیں آپ اللہ جانے مانگتے ہیں کہ نہیں۔ ایک دعا تو سب کو یاد ہے، رب اجعلنی والی، یہ دعا، یہاں یہ مقام ہے دعا کا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کوئی دعا بھی جہاں مانگ سکتے ہیں لیکن ہو عربی میں، اور جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگیں، اور کوئی آپ دعائیں مانگیں۔ درود کے بعد یہ صرف رب اجعلنی نہیں ہے، یہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی قرآن حدیث کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ دعا ہے، یہ امام اور مقتدی کی اجتماعی دعا ہے۔ اب سلام کے بعد دعا ہے یا نہیں؟ بالکل دعا ہے، لیکن وہ اپنی اپنی دعا ہے۔ دعا بالکل ہے لیکن وہ دعا کیا ہے؟ اپنی اپنی ہے۔ اب امام اور مقتدی کا تعلق سلام کے بعد ٹوٹ گیا ہے، امام اپنی دعا مانگے، مقتدی اپنی مانگے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، مسند احمد حدیث کی سب کتابیں اٹھا لیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اذکار ہیں، اور وہ اذکار آپ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اکثر یہ پڑھتے تھے۔ کبھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، کبھی فرما دیتے تھے اللہ اکبر، کبھی فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو دعا کا انکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا الفائظ فی الدعاء رسالہ ہے، انہوں نے 70 صحابہ سے نماز کے بعد دعا ثابت کی ہے، 70 صحابہ سے، اور بے شمار احادیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عمل ہے۔ لیکن مولوی جو دھوکہ دیتے ہیں، یہ جو مروجہ اجتماعی دعا کے امام منگوائے اور مقتدی مانگے، یہ حیات اور یہ اجتماعی دعا فرضوں کے بعد یہ پوری زندگی میں ایک موقع پر بھی ثابت نہیں، اور خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں، تابعین اور چاروں اماموں میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں، اور آج بھی ہمارے دونوں مرکز کعبۃ اللہ میں بھی نہیں، مسجد نبوی میں آج تک نہیں، اور یہ زیادہ اس کا رواج ہے پنڈی، اسلام آباد، اٹک، وہاں جب امام سلام پھیرے گا، اب یہ ٹھیکیدار اٹھے گا، یہ اونچی اونچی دعا کرے گا، مقتدی آمین کہیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ یہود کا طریقہ ہے، علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک دوسری بدعت ہے۔ تو بہرحال یہ شریعت جہاں ثابت ہے وہ ثابت ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ دعا کی منکر ہے، دعا کا انکار نہیں ہو سکتا، دعا اپنی مانگے۔ اچھا یہ عقلاً بھی بات ہے، دیکھیں آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی اپنی حاجتیں ہیں، میری اپنی حاجت ہے۔ اب جو مولوی کے ٹھیکہ آپ دیتے ہیں دعا کا، مولوی تو یہی کہتا ہے یا اللہ یہ چودھری مرے، آپ کہتے ہیں آمین، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مرے، 40 دن کی روٹی تو آئے، کول کے پیسے بھی آئیں، ہیلا اسکات بھی آئے، تو ہر ایک کی اپنی حاجتیں ہیں، اور اللہ نے خود کہہ دیا ادعونی استجب لکم، جہاں مولوی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی ویسے نیک آدمی ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا مقرب آدمی ہے،
میرے لیے دعا کرے گا تو اس طرح کہنا جائز ہے، لیکن فرضوں کے بعد یہ جو رسم بن چکی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہوا۔ یہ مسئلہ جب ہم بیان کرتے تھے سارے مولوی اور سارے یہ لوگ کہتے کہ انہوں نے نیا مسئلہ نکالا۔ اب ایک کتاب ہے نماز طریقہ مسنون نماز کا مسنون طریقہ، یہ کتاب اب آ چکی ہے، میرے کتب خانے میں بھی ہے، جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے۔ مدینہ منورہ کے ایک عالم نے لکھی ہے اور اس پر بڑے بڑے اکابر، سید انور شاہ صاحب رحمہ اللہ، اس کی عبارتیں، حضرت مولانا یوسف بن نوری کراچی کے بڑے مفتی فوت ہو گئے، ان کی عبارتیں، اور موجودہ مولانا سلیم اللہ خان جو صدر الوفاق ہے اس کی تقریر، اور دیوبند کے محتمم کی تصدیق، اس پہ اس سب کا حاصل یہ ہے کہ لکھتا ہے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، ائمہ مساجد پر لازم ہے کہ وہ اس بدعت کو ختم کریں اور وہ لوگوں کو مسئلہ بتائیں کہ یہ اجتماعی دعا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور پھر حقیقتاً اجتماعی، ایک تو ہے صورتاً اجتماعی، مقتدی اپنی مانگ رہا ہے، امام اپنی مانگ رہا ہے، اور ظاہراً لگتا ہے کہ اکٹھی مانگ رہے ہیں، یہ پھر بھی علماء نے جائز لکھا۔ ایک حقیقتاً اجتماعی دعا ہے، اور ہمیشہ رفع الیدین کے ساتھ، تو یہ اپنی نمازیں خراب نہ کرو، کچھ اللہ سے خود بھی مانگنے کا ڈھنگ سیکھو۔ صرف مولوی دیکھو نا، مولوی کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ اب اللہ سے مانگنے کی باری آئی، یہ ٹھیکیدار جہاں بیٹھے ٹھیکہ لگا کے اللہ سے خود مانگو اور اپنی حاجت خود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، صحابہ کا یہی طریقہ ہے، ائمہ کا یہی طریقہ ہے۔ میں حیران ہوں، کعبہ میں جاتے ہیں ان پہ اعتراض نہیں کرتے، مسجد نبوی والوں پہ اعتراض نہیں کرتے آج، اور یہ جو ہمارے ریبنڈ والے بھائی ہیں یہ بدعتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، مشرکوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کل 40ویں 11ویں پرانی پگڑی والا ریبنڈی بزرگ وہاں بیٹھا ہوگا، اور ساری بدعات اور شرکیہ مجالس میں بھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ رائے میں بھی اجتماعی دعا نہیں ہوتی فرضوں کے بعد۔ پتہ نہیں ان پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے، اعتراض مجھ پہ کرتے ہیں۔ رائے میں آپ چلے جائیں، وہاں پر بھی فرضوں کے بعد اجتماعی دعا رائے میں بھی نہیں۔ چلو ہمارے مرکز تو مکہ مدینہ ہے، وہاں پر بھی نہیں، تو یہ مکہ مدینہ سے کہتے ہیں مکہ مدینہ وہ انفرادی عمل ہے، رائے والا اجتماعی عمل ہے، لہذا رائے کا اجتماع مکے کے اجتماع سے افضل ہے۔ تو بہرحال وہ تو اپنے مقام کی بات ہے، لیکن رائے والے مرکز میں بھی فرضوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی۔ یہ صرف ہم کریں تو ہم مجرم بن گئے، اور خود کریں تو، اور اس پر اعتراض بھی سب سے زیادہ یہ رائے طبقہ ترنول والا کرتا ہے، اور اصل ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو جہاں مسجد طوبہ میں آتے ہیں جہاں تو خالص کتاب و سنت کا مسئلہ ہوتا ہے، جو 2-3 جمعے جہاں پڑھ لیتا ہے تو اس سے سارے جراثیم ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کرتے ہیں پراپاگنڈا مہم، او جی وہ تو دعا کی منکر ہے، وہ تو فلاں کے بھی منکر ہیں۔ امام شاطبی کی کتاب ہے الاعتصام، آج سے صدیوں پہلے گزرے امام شاطبی، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب ان کو مانتے ہیں۔ امام شاطبی نے وہاں لکھا ہے کہ میں نے اپنے دور میں مسئلہ بیان کیا کہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا، اس کا شریعت میں ثبوت نہیں، امام اونچا اونچا کہے، مقتدی آمین کہیں، یہ شریعت میں قطعاً ثابت نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اتنا مسئلہ بیان کیا تو شہر والوں نے میرے خلاف اتنا پراپاگنڈا کیا، اور وہ کہنے لگے کہ جو اللہ سے مانگنے کا ہی منکر ہے، یہ دعا کرنے کا بھی منکر ہے۔ اس لیے بھائی ذہن میں رکھ لو، دعا مانگنا سب سے اونچی عبادت ہے، اللہ سے مانگو، لیکن عبادت کے لیے طریقہ وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا طریقہ نہیں تو عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ عبادت وہی قبول ہوگی جو رسول پاک کے طریقہ کے مطابق ہو۔ تو اس لیے فرضوں کے بعد جو اذکار ثابت ہیں، ان کو ذکر بھی کہتے ہیں، دعا بھی کہتے ہیں۔ اذکار جو ثابت ہیں وہ پڑھو، اور مقتدی اور امام کا تعلق سلام سے ختم ہو گیا، امام اپنی مانگے، مقتدی اپنی مانگے۔ یہ جو اجتماعی اور خصوصاً پنڈی، اسلام آباد، ترنول کہ یہ بڑے بڑے مولوی یہ جو دعائیں منگاتے ہیں، یہ طریقہ اسلام میں کہیں ثابت نہیں، اور علماء نے اس کو صاف بدعت کہا ہے۔